الأجل يا إمام يا إمام زمان یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، جو لوگ ان ویڈیوز کو سنتے آ رہے ہیں یا جو ابھی سننا شروع کیا ہے جنہوں نے آج پہلی دفعہ اس ویڈیو کو سننا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے حالات حاضرہ پر، اور ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے، اور اس وقت میں وہ کون سی پاک ذات ہے جس کی پناہ آپ کے لیے سفینہ نجات ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے کہ گفتگو چلتی رہی اور اب مزید بھی اس پر بات یہی ہوتی رہے گی کہ وہ کون پاک ذات ہیں، اور ان سے توسل اور ان سے رابطہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، اور ان سے رابطے کی کیا راہیں کھلی ہیں یا نہیں۔ تو سامعین، اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ مقاصد کو پرائورٹائز کرتا ہے، انہیں ترجیح پر رکھتا ہے۔ اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کس چیز کو مقصد بنایا ہے۔ کیا مقصد ہمارا پیسہ ہے؟ کیا مقصد ہماری دولت ہے، گھر ہے؟ کیا مقصد ہماری اولاد ہے؟ کیا مقصد کوئی اور ہے؟ تو عام دنیا دار شخص کے لیے، جو دنیا دار ہے اور میری طرح ہے، اس کے لیے اس کے چند مقاصد ہوتے ہیں دنیا میں، جیسے کہ بڑا ہوا، والدین نے دماغ میں ایک بات فکس کر دی کہ میرا بچہ بڑا ہو کر پائلٹ بنے گا، یا میرا بچہ بڑا ہو کر کوئی افسر بنے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں بچپن میں ہمارے دماغ میں فیڈ کی گئیں، اور انہی کو لے کر چلتے ہم بڑے ہوتے گئے، اور آخر ہم اس نتیجے پر آ گئے کہ ایک چیز جو بچپن میں ہمیں سکھائی جا رہی تھی، اب وہ پوری طرح ہمارے دماغ میں فٹ ہو چکی ہے، اب اس کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پرائورٹیز چینج ہو جاتی۔ اب سامعین، میرے بھائیوں، ہم مسلمان پیدا ہوئے، اور خداوند متعال کا یہ کرم ہے جس کا ہم کبھی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، چاہے جتنا بھی کریں، کہ اس پاک ذات نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا، اور یہ اس ذات کا اتنا شکر ہے کہ جس کا اندازہ اور جس کا تخمینہ لگایا نہیں جا سکتا، اور یہ ساری زندگی اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں تو اس کو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ مقصد بات کرنے کا صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں پرائورٹی کس چیز کو دی ہے۔ ہم نے ترجیح دین کو دی ہے یا دنیا کو دی ہے؟ اگر تو ہم نے ترجیح اپنی دنیا کو دی ہے تو پھر دین ہمیں مذاق لگے گا، یہ ہمیں صرف کھیل لگے گا، اور بس یہ ایک ایسے ہے جیسے ایک چیز ہمارے ساتھ اٹیچ کر دی گئی ہے، اور پھر اس کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہو۔ اور اگر ہماری ترجیح ہمارا دین ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمیں ہر چیز فنا لگے گی اور عیب لار لگے گی، جیسے کہ دنیا فنا ہے اور بے شک ہے، یہ اسی طرح ہمیں با عیب لگے گی۔ اب جس نے اپنے دین کو ترجیح پر رکھا ہے اور ہر چیز پر اپنے دین کو ترجیح دی ہے، وہ شخص یا وہ بندہ
ایک حق کی راہ پر ہے، کیونکہ دین سے مراد فقط اور فقط یہ پاک ازوات مقدسات علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیوں، میں یہاں پر کسی سے کوئی بحث و مباحثہ کرنے کے لیے نہیں آتا، نہ میری گفتگو کسی بحث و مباحثے پر ہوتی ہے۔ میری گفتگو ہے تو صرف لاجک پر ہے، اور میری گفتگو صرف اس دور کے شیعان حیدر کرار علیہ السلام ان سے ہے۔ جو اس دور کے شیعہ ہیں، میری گفتگو صرف ان سے ہے جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے آنا ہے۔ یعنی کہ میری گفتگو کا پوائنٹ شیعہ اثنا عشری ہیں، جو 12 ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے قائل ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے میرا ہر سوال، میری ہر بات ان لوگوں سے ہے، ان اشخاص سے ہے، ان میرے بھائیوں سے ہے جو صرف اور صرف شیعان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اور کسی سے میری کوئی گفتگو نہیں، اور کسی سے کوئی دل کا درد نہیں، کوئی درد دل نہیں، اور کسی کی کوئی بھی تباہی و بربادی کا کوئی دکھ نہیں۔ اور اس کے بعد کے پیچھے مقصد صرف اور صرف اپنے مولا کی خوشنودی، کہ میں اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ ایسی چیز حاصل کر لوں کہ میرے مولا مجھ سے کچھ ایک لمحے کے لیے بھی مسکرا جائیں، اور وہ لمحہ میری زندگی کا نچوڑ ہو۔ میں بات اس لیے کرتا ہوں، یا مولا مجھے توفیق اس لیے دیتے ہیں کہ میری کسی ایک بات کی وجہ سے، جو کہ مولا کی طرف سے عطا کرتا ہے، اس میں کوئی بات میری نہیں ہے، کیونکہ میں بذات خود ایک جاہل شخص ہوں۔ علم کے ساتھ میرا کوئی دور دور تک لینا نہیں ہے، صرف ہمارے پاس معلومات ہیں اور مولا کی توفیق ہے جو مولا نے دی ہوئی ہے، اور مولا ڈیوٹی لے رہے ہیں، بشرط یہ کہ آپ کرنے والے۔ بہرحال اتنی لمبی تمہید جو میں نے باندھ دی، اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ ان سب باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف اس چیز کو اجاگر کرنا اور اس شعور کو بیدار کرنا ہے کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہی بقا ہیں، وہی نجات ہیں، انہی کے ساتھ نجات ہے، اور وہی اس دور کے علی علیہ الصلوۃ والسلام، اس دور کے حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اس دور کے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس دور کے حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور آج بھی وہی صدا ہے جو کربلا میں استغاثہ تھا، آج بھی وہی استغاثہ ہے، حل من ناصر ینصرنا، اور وہ استغاثہ ہمارے لیے ہے کہ ہم نصرت کریں اور بقا پا جائیں۔ نہیں تو مولا کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، وہ ہمارے کوئی مجبور نہیں، وہ معمور من اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، وہ مجبور نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہمارے ہی فائدے میں ہے، یہ بات ہمارے ہی فائدے میں ہے کہ ہمیں بقا مل جائے اور ہم بقیت اللہ کے ساتھ ربط میں ہو جائیں، اور شہنشاہ وقت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطے کی، توسل کی ہمیشہ راہیں کھلی۔ جھوٹ تو تب ہو، فریب تو تب ہو، فراڈ تو تب ہو، فریب تو تب ہو کہ جب کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ میرے ساتھ بات کریں، میرے ساتھ کوئی اپنا مسئلہ شیئر کریں، اور میں اس کو کسی بات تک لے کے جاؤں گا۔ یہاں پر تو یہ بات ہی نہیں۔ اور شیعان حیدر کرار، میرے بھائیوں، آپ کے سامنے بات یہ کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے وقت کے امام کو خود یاد کریں، خود تنہائی میں ان سے باتیں کریں، گفتگو کریں، ان کو صبح اٹھ کے سلام کریں۔ سلام تو کر کے دیکھیں، جس پر مولا سلامتی بھیج دیں اس کو تو کبھی نقصان ہی نہیں ہو سکتا۔ اور بات یہ ہے کہ آپ دنیا کے بدلتے حالات کو دیکھیں، ان پر نظر رکھیں، ان پر گہری نظر رکھیں، اپنے آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو کھلا رکھیں، سنیں، دیکھیں، آپ کو لگ سمجھ جائے گی ہونے کیا جا رہا۔ اور یہ کوئی پریڈکشن نہیں ہے، ویسے تو حدیث پاک میں آپ غیبت
کبریٰ کے حوالے سے حدیث پاک اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں، اور جب پتہ ہے کہ یہ مذہب حق ہے، یہ مذہب حق کا ہے، ہم حق پر ہیں، اور ہمارے امام، ہمارے شہنشاہ وقت کے امام موجود ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر میرے خیال سے وہ انتہائی تنگ نظر ہوگا جو ان سب چیزوں کو بلا کر پھر دنیا داری میں چلا جائے۔ آپ کو دنیا چھوڑنے کا کوئی نہیں کہہ رہا، آپ کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں، اپنے بچوں کی پرورش چھوڑ دیں، نوکری چھوڑ دیں، گھر چھوڑ دیں اور گوشہ نشین ہو جائیں، کبھی قطعاً آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا۔ صرف ایک بات ہے، اور وہ بھی خدا کی قسم ہمارے ہی فائدے میں، صرف ہمارے فائدے میں ہے کہ ہم اپنے مولا سے رابطہ قائم کر لیں، ہم اپنے امام سے رابطہ قائم کر لیں، کم از کم اتنا کر لیں، کچھ اس طرح کر لیں، کچھ ایسا خلوص کے ساتھ کر لیں کہ ان کی پاک زیارت سے شرف یاب ہو جائیں، وہ دیکھ سکیں اور بتا سکیں یہ ہمارے مولا ہے۔ اور مجھے اتنا یقین ہے کہ جب ہم اپنے مولا کو ان کی زیارت سے شرف یاب ہو جائیں گے تو پھر ہماری آنکھوں میں اور کوئی سمائے گا نہیں، ہمارا پھر دل کسی پہ آئے گا نہیں، اور نہ ہم نے اپنے دل کو کسی پر آنے دینا ہے، کیونکہ وقت کی حجت وہ ہیں۔ ان کو یاد کریں، ان کے لیے وقت نکالیں، مولا کے لیے کچھ کریں، مولا کے لیے کام کریں، دعا کریں ان کے ظہور پاک کی تعجیل کے لیے، اور دعا کریں کہ ان کے راستے ہموار ہوں۔ اچھا منتظر وہی ہے، اور منتظر وہی ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھے، اس کے دل میں، اس کی سوچ میں اس کے مولا ہوں، سوار ہو جائے سوچ مولا کی ذہنوں پر، اور اپنے لہو کے گھونٹ پیے۔ وہ ہے منتظر، وہ ہیں انتظار کرنے والے، اور یہ وہی لوگ ہیں جس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ کہہ رہا ہے انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں، کہ وہ بقیت اللہ ہیں، وہ اللہ کا بقیہ ہیں۔ ان باتوں کو سوچئے ذرا، تنہائی میں ان ذات مقدسات کو سوچیں تو صحیح، ذرا سوچ کے دیکھیں کہ یہ کون ذات مقدسات ہیں، اللہ کا ان سے کیا رشتہ ہے، وہ ان سے اتنا محبت کرتا ہے، یہ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، پھر یہ ہم سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ ذرا سوچیں، تانے بانے کھولیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو کھول دے گا، اور خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ استغفار کریں، اور استغفار مومن کے لیے بہت مجرد وظیفہ ہے، یہ اس کو ہر وقت کرنا چاہیے، اور ان ذات مقدسات سے معافی کے طلبگار ہو جائیں، اور مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور خود کو ایک بلینک پیپر کی طرح، ایک خالی صفحے کی طرح پیش کر دیں کہ مولا مجھے کچھ پتا نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتا، میں اس دنیا کے پلندوں میں اس قدر پھنس چکا ہوں کہ مجھے سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی، میرے آقا میری رہنمائی فرمائیے، مولا آپ ہادی ہیں، ہدایت دینے والے ہیں، مالک مجھے ہدایت دیجیے، میرے شہنشاہ میں ہدایت کا طلبگار ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں مولا، لیکن انجانے میں مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، مولا مجھے اپنی پناہ میں لیجیے تاکہ مجھ سے یہ چیزیں دور ہو جائیں، اور میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جو آپ کی ناراضگی کا باعث ہو، جو آپ کی خفگی کا باعث ہو۔ مولا غلطیاں مجھ میں ہیں، کوتاہیاں مجھ میں ہیں، مالک میں دور ہوں آپ سے، آپ دور نہیں ہیں، مالک غیب تو اصل میں ہوں، آپ تو نہیں ہیں، مالک آپ تو حکومت کر رہے ہیں، حکومت فرما رہے ہیں، مولا ظاہر ہیں بہت سے خوش نصیب لوگ ہیں جو آپ کے عاشق ہیں، مولا آپ سے محبت کرتے ہیں، مالک وہ آپ کی زیارت سے بھی شرف یاب ہوتے ہیں، مولا مجھ پر کرم کر دیجئے آقا، آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی جو مشکل ہے مولا نہیں گزارا جا سکتا، مالک ڈرا رہی ہے یہ دنیا، خوف ہے میرے دل میں آقا، کرم کیجئے مولا، رحم کیجئے مولا، میں آپ کی رعیت میں ہوں، مالک میں جانتا ہوں میں آپ کی اچھی رعیت نہیں ہوں مولا، مالک آپ تو کریم ہے مولا، میں گنہگار ہوں، میں انتہائی نچلے درجے کا انسان ہوں مالک جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں مولا، اور کوئی در تو مجھے معلوم نہیں، اگر ہو بھی تو میں آپ کے در کے سوا کسی جگہ نہ جاؤں، آپ کے پاک در کو نہ چھوڑوں
مولا مجھ پر رحم کیجئے، مولا مجھ پر رحم کیجئے میرے آقا، مالک مجھے اپنی نصرت کی توفیق دیجئے، مالک مجھے احساس دیجئے۔ یہ دعا مالک کی بارگاہ میں کی جائے تو مولا سننے والے ہیں نا، سنتے ہیں نا۔ اور رب کریم وہ پیارا اللہ، وہ ایسی پاک ذات جس کی تعریف بیان ہو ہی نہیں سکتی، وہ پاک رب، وہ کبریا، وہ خدا جو اتنا حسین ہے کہ جس کے حسن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جو اتنا کریم ہے کہ جس کا کرم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کی بارگاہ میں دست بدستہ یہ بات کر سکتے ہیں، یہ سوال ڈال سکتے ہیں کہ خدایا سن میری فریاد، کیونکہ تو فریادیوں کی فریاد سنتا ہے، تو سمیع البصیر ہے، تو سریع اور رضا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھ سے راضی ہو جا خدایا، مجھے ہدایت دے۔ اللہ ضرور میں بھٹکا ہوا ہوں، پر خدایا تیری بارگاہ میں تو کسی چیز کے لیے اندھیر نہیں۔ اللہ میرے گناہ ہیں جو مجھ سے سرزد ہو گئے، انجانے میں ہو